اگر کوئی کسی بیماری کو گالی دے، جیسے ڈپریشن وغیرہ کو، یا ہوا کو گالی دے دے، یا تیز بارش کو، قدرتی آفات کو، تو کیا یہ کفر ہوگا؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ہی ان تمام امور کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ، تیز ہوا اللہ ہی چلاتا ہے، بارش اللہ ہی برساتا ہے، اسی طریقے سے بیماریاں اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا اور وہ ان چیزوں کو گالی دے رہا ہے، لیکن ذہن میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ گویا کہ اللہ کی تقسیم پر ایک اعتراض بھی ہے، اور یہ گالی اللہ کی طرف بھی منسوب ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو روایت عرض کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان زمانے کو گالی بکتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، رات دن تو میں چلاتا ہوں، میں اختلاف پیدا کرتا ہوں رات دن کے اندر۔ گویا کہ یہ رات دن بدلنا ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ نے سورج چاند مقرر کیا، اس سے رات اور دن بنتے ہیں بظاہر، تو فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو اگر خدا نخواستہ کوئی اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھ کر پھر ان چیزوں پہ کرے، تو پھر بھی میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ مرتد ہو جائے گا، صریح کفر ہوگا، لیکن اس صورت میں ضرور یہ کہا جائے گا کہ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرو۔ اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں، ایک دم ہوا چلی سیاہی گر گئی، ہوا چلی چائے گر گئی، ڈپریشن میں آ گئے تو تکلیف ہو رہی ہے بہت زیادہ، تو وہ ایک دم اس کو برا بھلا کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کا تصور ہی نہیں اس وقت ذہن کے اندر، تو پھر کفر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اچھا بھی نہیں ہے، کیونکہ شیطان بہت تیز ہے۔ آج وہ تیز ہوا کو گالی دلواتا ہے، اور پھر خالق کی طرف توجہ لے جا کر ہوا کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ خالق کے لیے بھی زبان سے گالی نکلوائے گا، اور آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈالے گا۔ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں کہ یہ فاعل حقیقی نہیں ہے، یہ کوئی زندہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہوا خود بخود چل کر آپ تک آ جاتی ہے، یا گرمی یا تیز بارش، یہ اللہ تعالیٰ برساتا ہے، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ تو بس یہ تھوڑی تفصیل اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ